بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی، ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ قاری صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے، امید ہے کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ باقاعدہ ہم اسی طرح پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، جو بھی اس کے اندر شامل ہیں، ادارہ جو بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک فرمائیں گے جناب قاری عطاء المنان صاحب چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت فرمائیں ان کا ترجمہ اور مختصر مفہوم سماعت کریں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کے بتانے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی طرف قرآن نازل ہوا یہ وہی جان سکتے ہیں، یا کریم آقا علیہ السلام جس کو بتا دیں۔ بعض احباب نے یہاں پر لکھا کہ الف لام میم کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ اعتراض لازم آئے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسا لفظ یا کچھ ایسے کلمات نازل کیے گئے کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا با مقصد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا، حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔
آپ نے تلاوت کیا الف لام میم، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں قرآن لے کر آیا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جبریل یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین راز کی باتیں، اس پر کافی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ بہرحال ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا، قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کو سمجھنے والا، دعویٰ کرنے والا جب یہ کہے گا کہ میں نے پورے قرآن کو سمجھ لیا ہے، تو اس کے دل میں ایک ہلکا سا تکبر اور غرور کا ایک ہلکا سا شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدا فرمائی الف لام میم سے کہ اس کا یہ ہلکا سا جو ایک غرور اور شبہ ایک پیدا ہونے والا تھا اس کی نفی ہو جائے اور وہ عاجزی سے سر جھکائے کہ مولا کریم تو ہی ہے کہ جو تمام علوم کا جاننے والا ہے، یا تو جس کو عطا فرما دے۔ اگلی آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ خاص کتاب ہے کہ جس کے اندر شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک کا اسم اس لیے ذکر فرمایا، حرف اس لیے اشارہ ذکر فرمایا، حالانکہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ذالکہ یہ چونکہ دور پر دلالت کرتا ہے، یا اس سے مراد ہے کہ وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں اپنے حکم سے اور اپنی حکمت سے رکھی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ یا اگر اس کا معنی ظاہری مراد لیں تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ وہ خاص کتاب ہے، یعنی اس کی علویت پر اور اس کی بلندی پر دلالت کرنے کے لیے ذالک کا ذکر فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ خاص کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ جی شروع میں ہی رب کائنات نے فرما دیا قرآن پڑھنے والے جب تو قرآن پڑھے تو یہ بات یاد رکھ کہ اس کے اندر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں ہم دنیا کا کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے تو اس کے آخر میں لکھتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے متنبہ کر دیں، میں اس کی تصحیح کر لوں، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ خالق کائنات نے شروع میں ہی فرما دیا کہ اس کے اندر شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے آگے یہ بیان فرما دیا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے کہ جو متقین ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب آگے متقین کی صفات بیان فرما دیں۔ یاد رکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت، دوزخ، فرشتے، جو بھی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے، وہ غیب ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری خوبی متقین کی ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جن چیزوں کا نماز تقاضا کرتی ہے پورے اوصاف کے ساتھ وقت کے اندر ادا کر دینا، نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری خوبی بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا متقین کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اشیاء عطا فرمائی ہیں، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ متقین کی تیسری خوبی کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان کی چوتھی خوبی کیا ہے کہ جو بھی نازل کیا گیا قرآن کے اندر یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو سابقہ کتب کے اندر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کتاب آنی ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ اس کے بعد بھی جو نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے۔ بہرحال اس کے اندر یہ ہلکا سا اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ متقین وہ ہیں کہ جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا معیار چاہتے ہیں تو ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ کفار وہ ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ جو کافر ہوئے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو تبلیغ کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تبلیغ کا ثواب ملتا رہے۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ ہماری بات نہیں مانے گا تب بھی اس کو تبلیغ کرنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ جو تبلیغ کرنے والا ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اس کو یقیناً ثواب ملتا رہے گا۔
اس کے بعد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی پردہ ڈال دیا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ انشاءاللہ العزیز ہم تسلسل کے ساتھ جو بھی قاری صاحب تلاوت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم اور لب لباب خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا کریں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز یقیناً آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، جن میں سے ایک فائدہ یہ کہ انشاءاللہ آپ قرآن کو بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج سے ہم نے یہ شامل کیا ہے کہ ہم ہر پروگرام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ایک نظم کی صورت میں، چونکہ تعریف کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی نثر کی صورت میں تعریف کرتا ہے، کوئی جو ہے اپنے جسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ لوگ یہ لفظ سن کے بڑا حیران ہوں گے کہ جسم سے کیسے تعریف ہوگی؟ تو جب ہم اپنا جسم، اپنا لباس، اپنے تمام تر معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً ہمارا جسم، ہمارا لباس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کر رہا ہوگا۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ آپ احباب توجہ سے سماعت کیجئے۔ جی بسم اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔
माशाअल्लाह, जज़ाकुम अल्लाह खैरा। हम बिला ताख़ीर, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका, हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आप अहबाब के बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते रहते हैं। इब्तदाई तौर पे एक बात मद्देनज़र रखिएगा कि जो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होता है, इस पे आपने वॉइस मैसेज भेजना है, अपनी आवाज़ के अंदर आपने रिकॉर्ड करके मैसेज भेजना है, और उसका जवाब आपको उस नंबर पे नहीं दिया जाएगा, बल्कि हम उसको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। उसकी वजह भी ये है कि सवाल एक बंदा करता है और उससे फ़वाइद कई लोग हासिल करते हैं। यकीनन हमारा सवाल करना भी एक तरह से सदका जारिया बनेगा। तो इसलिए आप अहबाब के ज़हन में कोई भी सवाल हो, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल रिकॉर्ड करवा दिया करें, और हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन किसी भी लम्हे के अंदर हम उसको किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम उसको शामिल ज़रूर किया करेंगे। आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात मौसूल जी हुए? मुफ्ती साहब, आज का एक सवाल है। एक बहन लाहौर से पूछ रही हैं कि मैं अपनी एक कोलीग से रोज़ाना नमाज के औक़ात में कहती हूँ नमाज़ पढ़ो, लेकिन वो मुझे हमेशा यही कहती है कि मैं सबके सामने नमाज का दिखावा नहीं करना चाहती, मैं अपनी नमाज़ें घर में पढ़ लेती हूँ। मुफ्ती साहब, आजकल लोग मज़हब को अपना ज़ाती मसला समझते हैं, क्या ये दुरुस्त रवैया है? इस बारे में वजाहत करें, हमारा दीन क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नमाज का वक्त हो जाए तो जिन चीज़ों का नमाज तकाज़ा करती है, उन्हीं औसाफ के साथ नमाज को वक्त के अंदर अदा करना, यही असल है। नमाज को अगर आप डिले करके पढ़ेंगे तो यकीनन गुनाहगार होंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून, कि वैल है उन लोगों के लिए कि जो अपनी नमाज़ों के अंदर सुस्ती करते हैं। एक तो है नमाज का बिल्कुल ना पढ़ना, एक है नमाज को सुस्ती के साथ पढ़ना, काहली के साथ पढ़ना। तो ये बहरहाल अज़ाब के अंदर अपने आप को गिरफ़्तार करवाने का सबब है। इसलिए जैसे ही नमाज का वक्त हो, फिल फ़ौर उसको अदा करें। और ये कहना कि मैं नमाज का दिखलावा नहीं करना चाहती, याद रखें कि अगर फ़र्ज़ नमाज, कोई भी फ़र्ज़ हो, उसको अदा करते हुए रियाकारी का भी शुबा हो, तब भी हमने उसको अदा करना है। इससे पहले हम एक प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं कि फ़राइज़ तब भी अदा करने हैं चाहे रियाकारी का ही शुबा क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि आपके दोस्त अहबाब, आपकी सहेलियाँ, मैं दोस्त अहबाब का लफ्ज़ इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई मेल है तो उसके दोस्त अहबाब होंगे, फ़ीमेल हैं तो उसकी सहेलियाँ होंगी। तो अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं और आप इस वजह से नमाज ना पढ़ें कि जी वो कहेंगे देखो अपनी नमाज को ज़ाहिर कर रहा है तो, या ज़ाहिर कर रही है, तो याद रखें कि जमात का क़याम बिल्कुल इसके अंदर ज़ाहिर तो होगा। एक बंदा अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है तो उसके अंदर इज़हार होगा। तो उसूल ये याद रखें कि फ़राइज़ को हमेशा सबके सामने अदा करें, और नफली इबादत हो तो उसको हमेशा छुपा कर करें। हमारे यहाँ अजीब ही मसला है कि नवाफिल का मामला हो तो बड़ी तशहीर की जाती है, और अगर फ़राइज़ का मामला हो तो तरह तरह के हीले बहाने किए जाते हैं। बहरहाल ये बात याद रखें। दूसरी बात जो आपने कही कि मज़हब को लोग अपना ज़ाती मसला समझ लेते हैं, याद रखें कि दीन के अंदर भी गुलूफ़ करने से मना किया गया। उसकी मिसाल यूँ समझें कि कोई बंदा मिसाल के तौर पे नमाज ही पढ़ता चला जा रहा है, बाकी कोई काम कर ही नहीं रहा, तो ये भी ममनू है। भाई जब फ़र्ज़ आपने अदा कर ली हैं तो उसके बाद अपने दीगर मामलात के अंदर मसरूफ़ हों। जब आपने फ़र्ज़ी ज़कात अदा कर ली है तो उसके बाद जनाब आप अपने घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, अपनी ज़ात पर भी खर्च करें, अल्लाह की राह में सदका व खैरात भी करें। इस्लाम ये नहीं कहता कि अपना पूरे का पूरा सामान जनाब आप अल्लाह की राह में सदका कर दें। अगर कोई बंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल सामने रखे तो वो तो तकवा के आला मकाम के ऊपर फ़ाइज़ थे, उन्होंने तो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, फिर भी दिल के अंदर एक हल्का सा ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि मौला करीम कुछ भी पास नहीं बचा। तो जिस मकाम पे हम हैं, हम तो आम लोग हैं,
اس لیے ہر چیز کو مینیج کر کے چلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میری امت، دین کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ دیکھو میں تمہارے سامنے تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ ساری رات قیام کرتا رہے اور اپنے بیوی بچوں کا خیال ہی نہ ہو۔ تو بہرحال ہر چیز کو مینیج کر کے چلیں۔ جہاں فرائض کی بات ہو تو دکھلاوا بھی ہو رہا ہو تب بھی اس کو ادا کرنا ہے، اور نفلی عبادت ہو تو اصل اس کے اندر چھپانا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نفلی عبادت اس لیے کر رہا ہوں سب کے سامنے کہ لوگ بھی دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور لوگوں کو تعلیم ہو، تو اس نیت کے ساتھ نفلی عبادت کو ظاہر کرنا بہرحال جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے، شہریار یاسین فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ آج کل مردوں میں ہیئر ٹرانسپلانٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جو لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں ان کے اپنے بالوں کو سر کے ایک حصے سے اکھاڑ کر گنج والے حصے پر مصنوعی طور پر پیوند کاری کی جاتی ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی چیز بطور آزمائش ہمارے اوپر آ گئی، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس پر صبر ہی کرنا چاہیے۔ سر کے اوپر سے اگر بال اکھڑ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، تو کوشش یہی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اور اس پر صبر کریں۔ تاہم اگر ضرورت بن جائے، امر مجبوری بن جائے، یہ میں مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عزیمت پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن جب ضرورت بن جائے، مثلا رشتہ نہیں ہو رہا یا لوگ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں، اور مذاق کرنے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جس چیز کے اندر بندے کا اختیار شامل نہ ہو اس کے اندر مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی رشتے کا مسئلہ بن گیا یا اپنی زوجہ کے لیے اس کو دکھانے کے لیے، بہرحال اس کے اندر نیت غلط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب نیت غلط ہو گئی تو اس پر جو بھی اعمال کا ترتب ہوگا وہ سب کا سب غلط ہوگا۔ اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ بال لگواتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، تو اس کے لیے صرف یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز اس کے اندر شامل نہ ہو کہ جو حرام اجزاء پر مشتمل ہو، کیونکہ اپنے جسم کے اوپر ایسی چیزیں لگانا کہ جو حرام ہوں، ناپاک ہوں، وہ ناجائز ہیں۔ تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال نہ ہو، کوئی ایسی شرعی خرابی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا مصنوعی طور پیوند کاری کروانا یہ شرعاً بامر مجبوری جائز ہوگا۔ کچھ لوگ اس میں اختلاف بھی کریں گے، جی دیکھو کہ ایسے ہی مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، تو میں صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں عزیمت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مجبوری بن گئی تو ایسی صورت میں آپ مصنوعی طور پیوند کاری کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن حرام اجزاء اس میں بہرحال شامل نہ ہوں۔ مفتی صاحب، ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کرواتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ میں جوان ہوں اور لوگ میرے بال شال پف شف دیکھتے رہیں، اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو کیا جائز ہوگا؟ دیکھیں، جب اس کی نیت یہ ہوئی کہ لوگ واہ واہ کریں تو ایسی صورت میں نیت غلط ہو گئی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرے گا تو بہرحال جائز تو ہوگا، لیکن نیت غلط کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ نیت اچھی کر لے، نیت یہ کر لے کہ میں ایک اچھا لگوں اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شکل و صورت عطا کی ہے لوگ بدگمانی سے بچیں، یہ نیت کر لے کہ میری وجہ سے لوگ جب مجھے مذاق کریں گے، گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے اگر ایسی نیت کر لیتا ہے تو پھر شرعی طور پہ جائز ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال محمد ذیشان ملتان سے پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک وصیت کی تھی میری قبر اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ بنانا، کیونکہ انہوں نے والدہ کے وفات کے ساتھ ہی اپنی جگہ متعین کر دی تھی اور ہر مہینے گورکن کو جگہ کی حفاظت کے لیے معاوضہ بھی دیتے تھے، اس لیے ہم نے ان کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد اسی جگہ انہیں دفن کر دیا، لیکن ابھی ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں قبر کی جگہ متعین کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی اپنی قبر کی جگہ متعین کرنے کے بارے میں ہمارا دین اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قبرستان جو ہوتے ہیں یہ ایک وقف ہوتے ہیں، یعنی وقف ہوتے ہیں، اس سے عام لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، عام لوگوں کے لیے یہ جگہ وقف کی جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ جا کے اپنی جگہ مختص کر لے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، کہ اس سے تو عام لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اور یہ کہنا کہ میری قبر یہاں ہی بنانا، بھئی ہمیں کیا پتا کہ کہاں ہمارا وقت آخر آئے گا، کیا ہمارے ساتھ بیتے گی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کی اپنی جگہ ہے
اور آپ نے وہاں پر کہہ دیا کہ میری قبر فلاں جگہ پر جو کہ میری ملکیت کے اندر زمین ہے وہاں پر بنانا تو شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ اپنے مرحومین جو تمہارے مردہ ہیں میت ہیں ان کو جنگلوں کے اندر دفن کرو، کسی اور جگہ پر ان کی تدفین والے مراحل نہیں کرنے چاہیے۔ تاہم اگر اپنی جگہ تھی تو جگہ مختص کرنا شرعاً جائز ہوگا، اور یہ کہہ دینا کہ گورکن کو پیسے دینا اور کہنا کہ اس جگہ کی حفاظت کرنا، اس سے عام لوگوں کا حق ضبط ہوگا، یہ شرعاً مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر قبرستان والوں نے عام اجازت دی ہے کہ ایک ہی ایریے کے اندر مختلف لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں ان کی تدفین کی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں پھر گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں کہ مولا کریم جہاں بھی ہو ہمارا وقت آخر آئے، ہمارا عالم برزخ کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمارے اوپر آسان کر دینا، کیونکہ ظاہری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں دیکھی جاتی کہ فلاں کی قبر فلاں جگہ پہ ہے تو اس کو کوئی آرام اور راحت یقیناً ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی معاملہ قبر میں کیا جائے گا، اس لیے زندگی کے اندر ایسا معاملہ کریں کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ مولا کریم فلاں بندہ بڑا اچھا تھا، اس کی قبر پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ مفتی صاحب، ایک بھائی نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے کہ کچھ ادارے بچہ گود لینے والی فیملیز سے بھاری رقم وصول کرتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ رقم ادا کر کے بچہ گود لینا شرعاً کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا فرمایا۔ کوئی بندہ اگر کہے جی میں فلاں جگہ سے بچہ جا کے خرید لوں تو یہ حرام کے زمرے میں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہو کہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کچھ ادارے ایسے بنے ہوں کہ جو مناسب سی فیس لے کر وہ بھی اس مد میں فیس لیں گے کہ ہم نے جو ان کی دیکھ بھال کی ہے، یا ادارے کے لیے کوئی عطیہ کے طور پر، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی مناسب سی فیس وصول کرتے ہوں تو شرعاً جائز ہے، ورنہ بھاری رقم وصول کرنا کسی بھی بچے کے حوالے سے جائز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عزت کا لحاظ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اولاد آدم پر کرم فرمایا، اس کی عظمت و شان کو بلند کیا۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال ہوگی اس مد میں آپ رقم دیں گے تو شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ویسے بچہ گود لینا جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر وضاحت کی تھی، مختصر سی پھر کر دوں کہ بچہ گود لینا اس صورت میں جائز ہوگا، پھر اس کے دیگر جو ضروریات ہیں ان کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ آپ وہاں سے لے آئیں اور اس کے بعد اس کی ضروریات کا بھی خیال نہ کریں۔ اس کی والد کی جگہ آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، اگر تو اس کے والد کے بارے میں معلوم ہو تو ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مناسب بات ہے۔ لیکن اگر ایک بھائی نے کومنٹ میں اعتراض بھی کیا تھا اس ویڈیو کے اوپر کہ دیکھو جی اس کے حقوق سلب ہو جائیں گے، اس کو ہم نام کیسے دیں؟ تو پیارے بھائی، اگر بالکل آپ کو یقین ہو کہ اس کے والد کا ہمیں بالکل علم نہیں ہے تو عبداللہ نام اس صورت میں آپ یعنی یقینی طور پر اور حقیقی طور پر آپ اس کا نام اس کے والد کا عبداللہ لکھیں گے، لیکن سرپرست کے طور پر بامر مجبوری جب آپ کو یہ علم ہو کہ اس کے آنے والے زندگی کے معاملات بڑے مشکل ہوں گے، ان کو بھی گزارنا ہے، ظاہر شناختی کارڈ بھی بنوانا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، تو بامر مجبوری اس کے سرپرست کی جگہ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، بامر مجبوری اس کی اجازت ہوگی۔ مفتی صاحب، اگلا سوال بھلوال سے حاجی اعظم نے واٹس ایپ پر سوال بھیجا ہے کہ میں نے 8-9 برس پہلے اپنے سے آدھی عمر کی خاتون سے شادی کر لی تھی، جس پر میری پہلی بیوی اور بیٹیاں مجھ سے ناراض ہیں، جبکہ میں ان کے بچوں کی تعلیم اور دیگر معاملات میں کبھی غفلت نہیں برتی۔ بیوی اور بیٹیوں کو حج بھی کروایا ہے، لیکن 8-9 سال سے میرا اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں ہوا۔ ایسے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا وہ اب بھی میری بیوی ہے یا ہمارا نکاح ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال میں نے جو واٹس ایپ پہ آیا تھا اس کو بغور سنا۔ یاد رکھیں
کہ حلال کام کے اوپر کسی کو ملامت کرنا یہ غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 18 کے اندر الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مرد حضرات میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو ان کی ازواج اور جو ان کے ملکیت کے اندر ہیں لونڈیاں، چونکہ آج کل وہ تو زمانہ نہیں رہا، تاہم ازواج کے حوالے سے یا حلال کام کے حوالے سے ان کو ملامت نہیں کی جاتی۔ جو بندہ بھی کسی کو اس وجہ سے ملامت کرتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی، تیسری، چوتھی، بھائی اگر وہ ان کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے سوال کے اندر بھی کہا کہ میں سب کے حقوق ادا کر رہا ہوں، بیٹیوں کی پرورش بھی کی ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، تو جب یہ سارے معاملات آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کو اور آپ کی پہلی بیوی کو اسلام کے حوالے سے تعلیمات حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا نہیں ہے مرد کو۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں 1000 مرتبہ توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ کے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجبوراً بیان کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے علاوہ اللہ نہ کرے کہ 1000 گرلز فرینڈز بھی رکھ لے نا تو اس کو ملامت نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، روشن خیالی کے معاملات ہیں، زندگی گزارنی ہے، اس کی فلاں فرینڈ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے نکاح کر لے تو جناب ایک بہت بڑے اعتراضات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بیچارہ توبہ استغفار کر جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ پیارے بھائی یاد رکھیں، میں تمام سننے والوں سے یہ التجا کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں، یہ اسلامک تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ ایک بندہ حلال کام کر رہا ہے تو کبھی بھی اس کو اس بات پر ملامت نہ کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ملامت نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں تک فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے، یہ ایک فقہی جزیہ ہے، اس کو مد نظر رکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس 4 بیویاں تھیں اور اس کے پاس جناب 1000 لونڈیاں تھیں اور اس نے ایک اور لونڈی خریدنے کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو اس کو ملامت کرنے والے کے حوالے سے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ قرآن کہتا ہے ان کو ملامت نہیں کی جاتی، اور کوئی بندہ جو ملامت کر رہا ہے وہ قرآن کی صریح آیت کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حلال کام کے اوپر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا میرا نکاح میری پہلی بیوی سے ختم ہو گیا، تو بالکل نہیں ختم ہوا۔ آپ چاہے 10 سال بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ چاہے آپ 10 سال تک بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائیں تب بھی آپ کا نکاح اسی طرح باقی ہے۔ شرعی طور پر طلاق کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے یا خاتون کے پاس خلا لینے کا حق ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے طلاق بائن ہوتی ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیں خلا شرعی تب نافذ ہوگا کہ جب مرد طلاق دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی پہلی بیوی کو سمجھائیں، یہ پروگرام دکھائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ ضرور آئے گی۔ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے کہ مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی دینی اور شرعی اور اخلاقی معاملے میں آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر جو لوگ ہمیں میسیج بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی گزارش کر دوں کہ وہ کالز نہ کریں، صرف وائس نوٹ بھیجیں یا میسیج لکھ کر بھیجیں، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر کے اس کا مکمل حل بتائیں گے۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔